بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ تھوڑا سا زکام شکام ہو گیا، اس وجہ سے آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اچھا، گزارش یہ کرنی ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے متعلق کیا خبریں آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے بلے کا نشان لے لیں گے، کوئی کہتا ہے جی عمران خان کو اتنا عرصہ باہر نہیں نکلنے دیں گے، یہ ساری باتیں۔ لیکن اگر اس دوران کوئی اچھی خبر آئے تو وہ یقینی طور پہ تحریک انصاف کے لوگوں کا مورال بھی ہائی کرتی ہے، اور مورال تو آلریڈی ہے، وہ جو سرویز میں پتہ چل رہا ہے جس طرح سے وہ کنونشنز کے اندر نکل رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آج حبیب اکرم صاحب لاہور میں گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ایک جگت بن کے رہ گئی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب پیپلز پارٹی سندھ یا باقی جماعتیں جہاں جہاں جس کا شیئر ہے وہ کیا گیا، لیکن خوشگوار ہوا کا جھونکا کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتیں اجازت دیتی ہیں، اس کے باوجود نہ ورکرز کنونشن کر پاتے ہیں، نہ جلسے کر پاتے ہیں۔ انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں، انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، اور اس کے بعد تحریک انصاف کر کہہ سکتی ہے؟ اب اس ساری صورتحال میں جو خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بلایا تھا چیف الیکشن کمشنر کو 7 تاریخ کو کہ بھائی آئیں ذرا بتائیں، آپ کو خیبر پختونخوا کی صورتحال کا اندازہ ہے؟ باقی جماعتیں تو جلسے کر رہی ہیں، تو تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکتی؟ اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پشاور کے اندر ورکرز کنونشن کرنا چاہتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ورکرز کنونشن کو لے کے ان کو اجازت دے دی گئی ہے، پہلی خبر اچھی یہ ہے۔ اور اگر مردان، لوئر دیر، اپر دیر، چارسدہ، ان جگہوں کے اوپر یہ حال ہے، تو اگر پشاور کے اندر ورکرز کنونشن ہوا اور اس کی اجازت بھی مل گئی ہے تو وہاں کیا منظر ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اچھا، وہاں پہ بڑی دلچسپ قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو شرائط انتظامیہ کے اندر کہا گیا جی غیر اخلاقی حرکات نہیں کرنی۔ پہلے غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں، دوسرا کہا گیا جی غیر قانونی اقدامات نہیں کرنے۔ جلسے، ریلیوں، جلوس میں کون سے غیر قانونی اقدامات ہوتے ہیں؟ سڑک بند نہیں کرنی۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ کیسے پابندی لگے گی پتہ نہیں ہے۔ غیر اسلامی ویڈیوز نہیں بنائیں گے، آتش بازی نہیں کریں گے، اسلحے کی نمائش نہیں کریں گے، ریاست مخالف گفتگو نہیں کریں گے، اور نفرت انگیز گفتگو نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کل بھی جب بیان آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو پرم سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر اخلاقی حرکات نہ کریں۔ ریاست مخالف کون ریاست مخالف؟ کوئی بھی پاکستانی ریاست مخالف نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے کنسرنز ہیں تو وہ اس کو اظہار کرنے کا پورے کا پورا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ پہلی خبر تو یہ ہے۔ دوسری، پشاور ہائی کورٹ چونکہ تھوڑا سا کرتی رہتی ہے، تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی اور کہا دیکھیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن کا شیڈیول جاری نہیں کر رہا، اور اب اس حوالے سے یہ ساری صورتحال ہے تو عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو شیڈیول ہے الیکشن کا وہ مانگ لیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر وہ شیڈیول لے کے آئیں، اور جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد جو ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کی، اور درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے اور اس لیے الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بغیر شیڈیول کے الیکشن نہیں ہوتا، شیڈیول بھی آ جائے گا۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ الیکشن شیڈیول تو 24 دن پہلے آتا ہے، 8 فروری سے پہلے دن گن لیں کب آتا ہے۔ تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 13 دسمبر تک جو ہے وہ الیکشن شیڈیول آ جانا چاہیے۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ سب کو اعتماد ہے، لگتا ہے درخواست گزار کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ آئندہ سماعت کے اوپر عدالت کے سامنے جو ہے وہ شیڈیول لے کے آئے۔ اب اس سے لگتا یہ ہے کہ چیزیں اب کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی ہیں، باوجود اس کے کہ آج پی ڈی ایم کے سربراہ سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ جی 2 صوبوں میں بد امنی ہے، تو بد امنی میں کیا الیکشنز ہوں گے؟ شکر ہے یہ حکومتی سربراہ، جماعتوں کے سربراہ یا ان کے قریب کہہ رہے ہیں، کوئی اور کہتا ہے تو اس کے اوپر تو پھر بھی آپ اس کو ریاست مخالف، غداری اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا لیتے۔ فضل الرحمان اور جو نواز شریف اور وہ سب ہیں وہ پاکستان کے اندر کچھ بھی اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں، ان کی کیا بات ہے ان کو اس حوالے سے۔ اچھا، اگلی خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ عوامی عدالت سے ہے، اور عوامی عدالت میں دیکھیں الیکشن کیوں ملتوی یا شیڈیول ڈیلے یہ سب کچھ عوام نہیں مان رہے۔ ایک ٹی وی شو کے اندر منیف فاروق بیٹھے ہوئے تھے۔ اب منیف فاروق کن کی آج کل ترجمانی کر رہے ہیں؟
کس قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں سب جانتے ہیں. تو منیر فاروق نے مانا کہ گراؤنڈ کے اوپر تحریک انصاف جو ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے کہیں آگے ہے. اب نواز شریف کے کار خاص یا رائٹ ہینڈ کو رگڑا لگ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی بجائے ایک انٹرویو کروایا گیا. انٹرویو کامران شاید کے گھر ہوا اور وہ انٹرویو عثمان ڈار کا تھا. اور عثمان ڈار ظاہر ہے وہ جب الگ ہوئے تو خواجہ آصف کی موج بن گئی، کیونکہ خواجہ آصف کے بارے میں مشہور ہے کہ 2018 کے الیکشن میں وہ کام ہونے لگا تھا، اس ڈار برادر جیتنے لگے تھے، دونوں جنرل باجوہ کو کال کی اور پھر نتائج بدل گئے، سب کچھ ہو گیا. اب اس ساری صورتحال جو کہ ان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے. اب اگلی صورتحال ہے عثمان ڈار نے انٹرویو تو دے دیا، دباؤ آیا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں، وہ نہیں ہوئے کیونکہ ان کی والدہ نے بڑا تگڑا قسم کا بیان اس دن بھی دیا تھا. تو ان کے اوپر کوئی وہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ چوری کرنے کا مقدمہ درج ہو گیا. لیکن اس کے باوجود عوام کا غصہ بتا رہا ہے کہ عوام کی عدالت عمران خان کے اوپر مہر لگا رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ڈر لگتا ہے ان کو لوگوں کا سامنا کرنے سے. اب آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، خبر لے لیجئے. حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ اور ڈسکا پہنچے ہیں. خواجہ آصف کا حلقہ NA 71 سیالکوٹ شہر جو کے اوپر مشتمل ہے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ 2024 میں کون سی جماعت جیتے گی. خواجہ آصف کے حلقے میں لوگوں نے کیا 46% لوگوں نے کہا، باوجود اس کے عثمان ڈار کا انٹرویو ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں تحریک انصاف کا کوئی اس طرح سے تگڑا امیدوار نظر نہیں آ رہا، 46% لوگوں نے کہا کہ تحریک انصاف جیتے گی. اچھا، اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے لیے کیا کہا، 26%، یعنی 20% کی برتری تو ظاہراً یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ الیکشن روک لیں گے، لیٹ کر دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اس کے بعد اگلا جو حلقہ ڈسکا کا ہے، ڈسکا کے اندر پوچھا گیا کہ کون لوگ جیتیں گے. ظاہر ہے جو دیہی علاقے اور باقی سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ تو پیورلی انڈسٹریل شہر ہے اور وہ شہری علاقہ. تو ڈسکا جو ہے وہ شہری اس طرح سے، ہم تھوڑا سا دیہات والا اس کے ساتھ ہے. 43% لوگوں نے کہا تحریک انصاف جیتے گی اور 30% نے کہا کہ مسلم لیگ نون. اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ ساری وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلم لیگ نون اکثریت کے ساتھ یک طرفہ طور پہ جیتا کرتی تھی اور یہ مسلم لیگ نون کی پاکٹس میں سیٹیں ہوا کرتی تھی. اب خواجہ آصف یہ جو چیخیں سارے مار رہے ہیں، ان سب کو پتہ چل جائے گا اور یہ عوام کا رد عمل بتا رہا ہے. اور تو اور چھوڑیے، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی گجرانوالہ کے اندر ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے جہاں بلاول خطاب کریں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے بعد ہم خیبر پختونخوا میں بھی جلسے کریں گے. بالکل کریں، آپ کو کوئی روک نہیں رہا. ہاں، اتنی بات میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو صاحب ہیں پرویز خٹک، وہ ضرور چیخیں مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، پاکستان کا مستقبل عمران خان کے بغیر روشن ہے. عوام کو فیصلہ کر لینے دیں، آپ بھی چلے جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور انہوں نے کہا جی عمران خان فیصلے رات کو کرتے گھر جاتے تھے، صبح تبدیل کر دیتے تھے، اور عمران خان میں غرور آ گیا تھا. ان کو شعور نہیں تھا حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ان کو شعور نہیں تھا. اور آپ جیسے بندے کو انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ بنا دیا، ان کو شعور نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا نے ان کو جتوا دیا اور آپ جیسے لوگوں کو وزیر بنا دیا. تو ظاہر ہے ان کو شعور نہیں تھا، آپ کو سارا شعور تھا، اور آپ ہی سب کچھ حکومت کا سب کچھ تھے. آپ نے دیکھا نہیں ہے جب سے آپ پی ٹی آئی سے نکلے ہیں تو پوری کی پوری جو پی ٹی آئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہر طرف پرویز خٹک کے نعرے لگ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے، ہمیں حامد خان صاحب کی زبانی وہ جو آج انہوں نے بیان دلوایا، انہوں نے کہا خاور مانیکا کے بیان کی حیثیت نہیں ہے تو اس کے ملازم کی کیا حیثیت ہوگی. اسی طرح سے اگر باقی سب کی نہیں ہے تو پرویز خٹک اور یہ ان کا کیا ہوگا. عوام کے پاس تو ذرا جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.